الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمتي ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا مولانا مأوانا ملجانا سيدنا سندنا محبوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اللہ جل جلالہ کی بے حد و بے انتہا حمد و ثنا امام الانبیاء فخر کائنات جان کائنات روح کائنات ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول انور
سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل ذی وقار بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین مسلمان بہنوں، آج دنیا میں جو گمراہی پھیل رہی ہے اور ہر آنے والے دن میں نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان میں یہ بات حقیقت ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے ایمان والوں کا، لیکن اس میں ایک بنیادی عنصر اہل ایمان کا اپنا بھی ہے۔ وہ بنیادی عنصر جو آج فتنوں کے پھیلنے کا سبب بن رہا ہے، وہ مسلمانوں کا قرآن و سنت سے دور ہونا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے ہر آنے والے فتنے کا ہم اعلی کار بن کے فتنے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ جس دور میں اہل ایمان علم کے زیور کے ساتھ آراستہ تھے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے آ کر انہیں ہلانا چاہا، لیکن ان کے پایہ استقلال میں ایک رائی کے دانے کے بغیر برابر بھی رنجش اور جنبش نہیں آئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم و قرآن و سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ قرآن و سنت، اقوال صحابہ و اہل بیت صحیح معنوں میں اگر ہمارے پاس ہوں گے تو ہمیں کوئی بھی انسان گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو یہاں سے راجہ بازار جانے کا راستہ صحیح پتہ ہے، بھلے سمجھدار قبے جبے میں ملبوس لوگ کہنے ادھر سے نہیں یوں راستہ جاتا ہے، اگر اسے اپنی عقل و فہم پر اعتماد ہے تو اس کی بات نہیں سنے گا کہ بھائی جان آپ غلط بتا رہے ہو، یہ تو لیاقت باغ سے گزر کے آگے بائیں ہاتھ سے اندر مڑنا ہے، یہ راجہ بازار کا راستہ ہے، جدھر آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں یہ تو کچہری کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک بندے کو نہیں پتا تو اس کو جس کا جی چاہتا ہے جدھر چاہے گا موڑ کے لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن و سنت کے علم سے دور ہونے کی وجہ سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بھی سچ نظر آتا ہے، ہمیں اندھیرا بھی روشنی نظر آتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری بیس اور بنیاد قرآن کریم ہے، اور قرآن کی تشریح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی فرامین ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نورانی فرامین کو عملی صورت میں صحابہ و اہل بیت نے اپنا کے ہمیں دکھلایا۔ تو گویا ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے اس دین کا ادراک اس وقت کریں گے جب ہم اہل بیت پہ، صحابہ کرام پہ اعتماد کریں گے، اور پھر ہم علم ان کے ذریعے حاصل کر کے امت تک خیر پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ علم دو طرح کا ہے، ایک علم ہے اسے علم آفاق کہا جاتا ہے، اور ایک علم ہے اسے علم انفس کہا جاتا ہے۔ آفاق سے مراد ظاہری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، یہ جو ظاہری حالات ہیں اس کو آفاق کہا جاتا ہے، اور اس کو علم اسماء اور اشیاء بھی کہا جاتا ہے کہ چیزوں کے نام اور اشیاء کے نام ہم تک پہنچ جائیں، ہم انہیں سیکھ لیں، یہ علم آفاق ہے۔
اور ایک علم انفس ہے کہ انسان کے اخلاق و اعمال کا علم اس کے پاس آ جائے. وہ علم جس کے قومیں بنا کرتی ہے، ثمرہ کرتی ہیں، تیار ہوا کرتی ہیں، وہ علم قرآن و سنت کا ہے، اور اسے علم شریعت بھی کہا جاتا ہے، اسے علم اخلاق و آداب بھی کہا جاتا ہے. یہ انسان کے اندر کا علم ہے. قرآن کریم میں ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم آپ کو عالم آفاق میں بھی اور تمہارے عالم انفس کے اندر بھی نشانیاں دکھلائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات برحق ہے اور اللہ جل جلالہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہے. یہ دو بنیادی علم ہیں. یا آپ اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک تن کا علم ہے اور ایک من کا علم ہے. تن کا علم جو انسان کے بدن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے ذریعے انسان کا بدن ڈھانکا جاتا ہے، لباس، جس کے ذریعے انسان کے بدن کی نشو و نما ہوتی ہے، خوراک. یہ ساری چیزیں عالم آفاق سے ہمیں ملتی ہیں. آج دنیا میں اس پہ محنت ہو رہی ہے. لوگ مصنوعی طریقے سے بارش برسا رہے ہیں، مصنوعی طریقے سے لوگ سبزیاں اگا رہے ہیں، مصنوعی انداز میں مادے پہ محنت کر کے کیا کیا دنیا میں کرشمے دکھائے جا رہے ہیں. بڑی محنت ہو رہی ہے. اور ایک عالم انفس کا علم ہے جو انسان کے کردار و عمل کو بدلتا ہے. جس دور میں بھی عالم انفس کو، قرآن و سنت کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا ہے اور اسے سنبھال کے حاصل کیا گیا ہے، دنیا میں ان لوگوں نے راج کیا ہے اور دنیا میں آج بھی ان کا عزت اور احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب اس علم پہ محنت تھی تو بڑے بڑے سلاطین بھی، اتنے بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، انسان کے تصور و خیال میں نہیں آ سکتا. ہماری دینی تعلیم میں سب سے پہلے بچہ حافظ بنتا ہے، پھر قاری بنتا ہے، پھر 8-10 سال لگا کے عالم بنتا ہے، پھر عالم بننے کے بعد اسے پھر اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے فقہ میں، حدیث میں، جسے پی ایچ ڈی اسلامک لا بھی کہہ سکتے ہیں، جسے مفتی کورس کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی مفتی کورس کروایا جاتا ہے اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. اور اس کتاب کو تحریر کرنے والا شخص مغلیہ دور کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ اس دور کا ایک بادشاہ ہے اور ایسی کتاب اس نے تحریر کی ہے جب تک ایک عالم دین اس کو پڑھے نہیں تو مفتی نہیں بن سکتا. اس بندے کی علمی استعداد کا اور علمی مقام کا اندازہ لگائیں، اس کا کتنا بڑا مقام تھا، کتنی بڑی کتاب اس نے تحریر کروائی ہے. تو آج اصل میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے علم آفاق پہ بہت محنت کر لی ہے، تن کے علم پہ پوری صلاحیتیں لگا دی ہیں. اس لیے آج تن ہمارے سمرے ہوئے ہیں، چہرے ہمارے چمکے ہوئے ہیں، لباس انتہائی قیمتی اور عمدہ ہم نے زیب تن کیے ہوئے ہیں، لیکن روحانیت سے ہم بالکل کورے نظر آتے ہیں. اب اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے، ہمارا اپنا عمل دخل ہے. آج ہم معاشرے میں روزانہ صبح دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بچیاں اور بچے اپنا بیگ کمر پہ لگا کے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور انہیں بڑے استقبال کے ساتھ، عمدہ اور بہترین پروٹوکول کے ساتھ ہم روانہ کرتے ہیں. مائیں صبح سویرے اٹھ کے اسکول اوپن ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا پرس سے اس کے شوز پالش ہو رہے ہیں، کپڑے پریس ہو رہے ہیں، بچوں کے سر میں تیل لگایا جا رہا ہے، اسے باڈی سپرے کیا جا رہا ہے.
اس کی کتابیں چیک کی جا رہی ہیں، اسے لنچ ساتھ دیا جا رہا ہے، اس میں لاکھوں انسان اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور یہ جو علم حاصل کیا جا رہا ہے یہ تن کا علم ہے، یہ علم آفاق ہے۔ آگے چل کے انسان انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، پروفیسر بن جائے گا، سائنسدان بن جائے گا، پائلٹ بن جائے گا، یہ کچھ بنے گا، اور یہ ساری چیزیں انسان کے تن کے لیے ہیں۔ اور اگر ایک لمحہ کے لیے آپ ذرا سوچئے، جو اصل علم تھا، جس علم نے دنیا میں بھی ہمیں عزت دینی تھی اور مرتے ہوئے بھی عزت نظر آنی تھی، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت کا ایک چرچا ہونا تھا، وہ علم من کا تھا، وہ علم شریعت تھا، وہ علم قرآن و سنت کا تھا۔ آج ان لاکھوں انسانوں کے بچوں میں سے کتنے بچے علم دین کے لیے مدارس میں جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو ہمارا بھیجنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، میری مسلمان بہنیں سن رہی ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا اتنی ہم نے اہمیت ان بچوں کو دی ہے جو مسجد میں پڑھنے کے لیے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ ہم بچے کی ایکٹیویٹی سے، اپنے اعمال سے بتا دیتے ہیں کہ اصل یہ علم ہے تن کا، کیونکہ یہاں سے ارننگ آتی ہے، پیسے آتے ہیں، بینک بیلنس بنتا ہے، کوٹھیاں اور کاریں ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہیں۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل تو میرا یہی کام ہے بس، اور یہ جو کام دنیا میں عزت ملنی تھی، آخرت میں ملنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور وراثت ملنی تھی، ہم نے اپنے عمل سے بچوں کو بتا دیا کہ یہ ڈی ویلیو سے کوئی ویلیو یا والعیاذ باللہ نہیں ہے۔ بہت کم ہمارے خاندانوں میں بچے حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور آج سے کچھ سال پہلے تو یہ ہوتا تھا، جو لولا لنگڑا نبینا کسی کام کا نہیں ہوتا تھا اس کو مسجد میں بھیج دیتے تھے۔ آج اس کی سزا میں مل رہی ہے کہ ہمیں نہ صحیح صحابہ کرام کی زندگی کا پتہ ہے، نہ ہمیں خاندان اہل بیت کی زندگی کا پتہ ہے، نہ ہمیں قرآن کا پتہ ہے، نہ ہمیں حدیث کا پتہ ہے۔ اس وجہ سے آج یہ صورتحال آ چکی ہے، ہلکا سا کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے، کوئی ایک موٹیویشن سپیکر کوئی بات کرتا ہے، ہم سارے اس کے ریلے میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر فوراً کہتے ہیں جی یہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے جس کا جواب دیں گے، کیا مطلب ہے؟ اندازہ لگائیے کہ آج مسلمان کی صورتحال آ گئی ہے کہ سینکڑوں مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اپنی مکمل نماز سنت کے مطابق نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا زیادہ ہم نے عالم آفاق پہ محنت کی ہے کہ عالم انفس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہر انسان، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں، جو اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو آدمی سکول پڑھا ہے تھوڑا بہت، 4-5 جماعتیں پڑھی ہیں، حالانکہ 4-5 جماعتیں پڑھنے والا بھی اردو پڑھ لیتا ہے، اردو لکھ بھی لیتا ہے، اسے کر کے 2-4 انگلش کے لفظ بھی بول لیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی پڑھا لکھا نوجوان کہتے ہیں نا۔ جو بندہ پرائمری پاس ہو یا مڈل پاس ہو، آپ ایمان سے بتائیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ بچہ پڑھا لکھا ہے، کہتے ہیں ان پڑھ ہے، حالانکہ کہ نہیں جی کیسے ان پڑھ ہے، اردو تو بول رہا ہے، اردو تو لکھ رہا ہے، اور اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ تو کہہ رہے ہیں۔ نہیں جی نہیں، آپ کو نہیں پتا 5ویں کیا ہوتی ہے اور مڈل کیا ہوتا ہے، میٹرک کوئی تعلیم ہے جی؟ اب اس طرف تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں جس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، کسی بندے کو 2 احادیث کا ترجمہ آ جائے، قرآن کریم کی 2-3 آیات اس کو سمجھ آ جائیں تو وہ اسلام کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، اور وہی دعویٰ کرتا ہے کہ جو قرآن میں سمجھاؤں، جو احادیث مجھے پتہ ہیں، یہ مولوی تو پاگل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں ہماری زبانیں چلتی ہیں، ہم نہیں کہتے بھائی ان پڑھ ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جان یہ کالج سے اٹھ کے آیا ہے، یہ پلمبرنگ سے اٹھ کے آیا ہوا ہے،
یہ پیپ جوڑنے والا انجینئر بندہ ہے، آپ اس کی طرف بات کو توجہ دے رہے ہیں، ان پڑھ ہیں، اس کے بعد علم نہیں ہے۔ ہمیں آگے سے جواب ملتا ہے دقیانوس ہیں جی، نے تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو الرجک ہو جاتی ہے۔ یہی سوال میں ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ 5ویں پاس تو اس سے زیادہ اردو سمجھتا ہے، مڈل والا زیادہ اچھی باتیں کر سکتا ہے، اسے ان پڑھ کہتے ہوئے تمہیں پریشانی نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے سامنے دنیا کے دین علم کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ آج اتنے فتنے ہیں دنیا میں، آپ یقین کریں، کس کس کا نام لیں، کس کس کو بتائیں، ایک کوئی اس کو پھر سوشل میڈیا کی مہربانی اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اور پھر نہیں بڑا علم ہے، تمہیں کیا پتہ ہے بادشاہو، بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو ٹی وی پہ آئے، بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے لاکھوں جو ہے نا فالوور ہوں اور ویوز ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ویلیو بن چکی ہے، تو ہم ادھر کیوں نہیں کہتے کہ بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ چینل پہ بیٹھا ہو؟ کہتے نہیں جی اس کو تو 50 سال ہو گئے ہیں جی، ساری زندگی اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئی ہے۔ ادھر ہم اہمیت دیتے ہیں، دین کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے، دین کا نام پیش کر کے لوگ دین کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کرام کا ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو خاندان اہل بیت کو سامنے کر لیتے ہیں اور ان کو جی بھر کے اپنا غصہ نکال لیتے ہیں، اور ہم آگے سے بولتے نہیں، ہمیں سامنے پتہ ہی کوئی نہیں، کیا کریے جی؟ ہمیں ان پڑھ سے ان پڑھ پتہ کو دنیا بندے کو دنیا کے ہر معاملے کا پتہ ہے کہ کون سا ٹماٹر اچھا ہے اور کون سا چاول اچھا ہے اور کون سی دال صحیح ہے، لیکن جو ہمارا اکثر مقصد زندگی دین ہمیں بالکل نہیں آ رہا۔ اس لیے آج ہم جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یا کوئی ایک بندہ ایسی سوشل میڈیا پہ بات کر دیتا ہے، کسی نے کہہ دیا لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ سین امیر معاویہ تو کافر ہے، اس کے اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی بڑی گل ہے، بڑے دلائل ہیں، اس کو کتابیں ٹھہر رہا ہے جی۔ بھائی اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم سمجھتے کہ بھائی اپنے پاس سے فتنہ پھیلا رہا ہے، امت میں انتشار کر رہا ہے، تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا آنے والا مستقبل روشن ہو تو خدا را تھوڑا سا دنیاوی علم کی جو چھاپ اور اس کا چشمہ لگا ہوا ہے، خدا را تھوڑا سا اتارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ کریم نے قرآن میں 2 فضیلتیں بیان کی ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ساری کائنات کے انسانوں میں فضیلت ملے گی اس شخص کو جس کے پاس ایمان ہوگا۔ ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ انہیں چنیں گے، منتخب کریں گے جن کے پاس کیا ہوگا جی؟ ایمان ہوگا۔ بولیں کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم سارے لوگوں میں سے اللہ ان کو اٹھائیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، اور ان چنے ہوئے ایمان والوں میں سے والذین اوتوا العلم درجات، ان ایمان والوں میں سے جس کے پاس علم ہوگا اللہ اس کو درجات عطا فرمائیں گے۔ اب علم کیا ہے؟ آج ہم علم کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں، آپ نے طلباء سے پوچھا کہ بتلاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نوجوان نے کہا کہ علم کا معنی ہے جاننا، کسی نے کہا علم کا معنی ہے پہچاننا، کسی نے کہا علم کا معنی ہے معرفت کا حاصل ہو جانا۔ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، ہر ایک اپنا جواب دے رہا ہے۔ بعد میں طلباء نے کہا کہ حضرت آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ فرمایا علم کا معنی جو آپ کہتے ہیں نا جاننا، آپ جو کہتے ہو پہچاننا یا معرفت حاصل ہو جانا، یہ اس علم کا معنی نہیں ہے۔ علم کا معنی یہ ہے کہ علم وہ نور ہے جس کے آ جانے کے بعد اس پہ عمل کیے بغیر انسان کو چین ہی نہ آ سکے، وہ علم ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس ایسی چیز تو آ گئی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ معلومات ضرور ہے، علم نہیں، اسے علم نہیں کہا جاتا۔ علم وہ ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد انسان اس پہ عمل کرنے پہ مجبور ہو جائے، یہ علم ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنوں میں اللہ کے قرآن کی نظر میں علماء وہ ہیں جن میں خشیت الہی ہے، جن کے پاس ڈھیروں کتابوں کا معلوماتی علم تو ہے، ان پہ عمل نہیں ہے تو قرآن کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی میں بڑا عالم ہوں جی، میں بڑی کتابیں پڑھی ہیں جی،
بھائی جان کتابیں پڑھنے سے بندہ عالم نہیں ہوتا، جس طرح کتابوں کی اسٹڈی سے بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، جس طرح کتابوں کے پڑھنے سے بندہ انجینئر نہیں بنتا، ایسے ہی خود ساختہ کتابیں پڑھنے سے انسان عالم نہیں بنا کرتا۔ عالم وہ ہے کہ جس کے پاس جتنا علم آئے اس پہ عمل کرے۔ آج معلومات کی کمی نہیں ہے، ہر انسان کے پاس اتنی زیادہ معلومات ہیں، لیکن وہ معلومات بیکار ہیں، نہ انسان پہ عمل نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ خاندان اہل بیت کی لازوال قربانی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے آخری لمحے بھی نماز نہیں چھوڑی، اپنا سر سجدے میں رکھ کر قربان ہو گئے۔ آج ہم ان کے نام لیوائیں، نام بڑی محبت سے خاندان اہل بیت کا لیتے ہیں، لیکن نماز میں اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے نیزے پر چڑھ پر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، مشہور ہے، یعنی وہ قاری قرآن تھے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہم جتنے خاندان اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا ہم صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے دعوے کو دلیل کے طور پہ یہ سامنے رکھ کے دیکھیں ہم کتنا قرآن سے وفا کرتے ہیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اگر ہم اپنا قرآن تجوید کی تلاوت کے ساتھ برابر کر کے دیکھیں، شاید ہی کوئی انسان سے قرآن پڑھ سکتا ہو، لیکن ہمیں سیکھنے کا شوق ہی نہیں، سمجھنے کا شوق ہی نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، معلومات حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اب میں نے ایک گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے 18 یا 19 بیٹے ہیں اور 19 کے قریب آپ کی بیٹیاں ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ ہمارے سنی بزرگ کہتے ہیں، اسد پہلی دفعہ سنے ہیں جی، اسد سنا سیکھے، حضرت علی نے 2 ہی پتر ہیں، بس بل ختم۔ یہ ہمیں اپنے بڑوں پر اتنا اعتماد، ہمیں اپنے بڑوں کی معلومات کا پتہ ہی نہیں، یہی وجہ ہے مار کھانے کی ہماری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنے ختم ہوں، ہم اپنے اندر قرآن سے محبت پیدا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت پیدا کریں۔ اسی علم نے کام آنا ہے، اسی علم کی بنیاد پہ انسان کو معرفت حاصل ہونی ہے اور اللہ جل جلالہ کی محبت ملے گی۔ جو معلومات انسان کو اللہ رسول کا غلام نہ بنا سکے، جو انسان کو قرآن و سنت کے نور میں منور نہ کر سکے، وہ علم نہیں ہے، وہ بوجھ ہے، اور اللہ جل جلالہ اس کے بارے میں ہم سب کو پوچھنا ہے۔ اس لیے ایک ہے ہماری مقصد زندگی اور ایک ہے ہماری ضرورت زندگی۔ یہ جو دنیاوی معلومات ہیں یہ ہماری ضروریات زندگی کے لیے ہیں، اور جو دین کا علم ہے ہماری مقصد زندگی ہے۔ انتہائی بیوقوف ہے وہ انسان جو مقصد پہ ضرورت کو قربان نہیں کرتا، ضرورت پہ مقصد کو قربان کر دیتا ہے۔ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میرے زندگی کا مقصد مولا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی کے لیے مومن اور اسی کے لیے نمازی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا اللہ کے دین کی سرفرازی ہے؟ اللہ کے دین کی سرفرازی خالی باتوں سے نہیں آئے گی، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ آج ہم افکار و نظریات پہ چل رہے ہیں، کردار کی طرف ہم آ ہی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان نوجوان ہوتا ہے اسے 6 کلمے نہیں آ رہے ہوتے، مسلمان نوجوان ہے اسے نماز پوری نہیں آ رہی ہوتی، مسلمان نوجوان ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اولاد کا پتہ نہیں ہے، اسے یہ بھی نہیں پتہ خاندان اہل بیت ہے کون ہے۔ اور ایسے ایسے نوجوان ہیں کہ جدھر کی ہوا آتی ہے وہ ادھر ہی نکل کے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل بچے، ہم فتنوں سے بچیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علماء کے ساتھ جڑ جائیں، علماء کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا شروع کر دیں، قرآن کو سیکھنا شروع کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک مفہوم ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ ہم بس 10 12 سال 15 سال کی عمر تک کچھ معلومات لیتے ہیں، ہن بڑے ہو گئے ہیں جی، ہن بھی سیکھیے، ہن سیکھتے رہو جائیے۔ حالانکہ انسان کو مرتے دم تک علم کی پیاس لگ جائے وہ کبھی علم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لحاظ سے عزم کیجئے، انشاءاللہ ہم قرآن کو بھی پڑھیں گے، قرآن کو بھی سمجھیں گے، حدیث کو بھی علماء سے سمجھیں گے، خود نہ پڑھیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، ایک نوجوان ساتھی میرے پاس آیا، کہتے ہیں مجھے بخاری یا مسلم کی کتاب دے دیں، اور میں نے کہا بیٹا ایسے کرو پہلے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لو، نمازی ہے میں،
تو اس کے بعد جو ہے کہ جب ترجمے کے ساتھ پڑھ لو گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ پہ حدیث دے دیں گے. وہ آنر جس کے پاس کام کرتا ہے، جب اس نے یہ بتایا کہ میری مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، کہنے لگے کتنا یہ ضدی اور متعصب مفتی ہے، یہ کیسا مفتی ہے، ایک بندہ حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے منع کر رہا ہے اس کو. اس نے آ کے مجھے بتایا کیسے سمجھاؤں اس کو کہ جس طرح بھائی ایک میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کسی ڈاکٹر سے کہے گا کہ میری آج کل اسٹڈی کر رہا ہوں میڈیکل کی کتابیں، اور ویسے میں نے میٹرک پڑھی ہوئی ہے، باقی خود میں کلینک بنانا چاہتا ہوں، تو ماہر ڈاکٹر کہے گا بھائی تو لوگوں کی جان ضائع کرے گا، پہلے جا کے کسی کالج میں داخلہ لے پھر جا کے پڑھنا. اس کی بات سمجھ آتی ہے. کوئی عالم دین منع کرتا ہے چھوڑو بخاری کو پکڑو یہ بخار چڑھے گا تمہیں. ہم علماء 12 سال پڑھنے کے بعد بخاری کو پڑھتے ہیں. حیرانگی کی بات ہے مڈل پاس اٹھا کے بخاری پکڑ کے آ جاتا ہے. اتنا آسان ہوتا تھا. یہ علماء پاگل ہیں کہ 12 سال لگا رہے ہیں. سمجھے اس بات کو. ہم علم سے منع نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ترتیب سے حاصل کرو. ایک بچے نے ابھی 5 پاس کیے ہیں، بیالوجی کی کتاب اٹھا کے لے آئے، سمجھ نہیں آئے گی. ایسے ایک بچے کی بیس اور بنیاد نہیں بنی، وہ حدیث کو اٹھا کے لائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معروضات کو مجھے آپ کو سمجھنے کی اور پھر خود اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف وقف کرنے کی اور انہیں دین کی تعلیم کی طرف مراغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان